5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب، جسے یونانیوں نے 5 کی نسبت سے پینٹوپوٹیمیا کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی قدیم ترین تہذیب نے جنم لیا۔ دنیا اسے وادی سندھ کی تہذیب سے جانتی ہے۔ اسے سپت سندھو کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ سپت کا مطلب ہے 7۔ دریائے سندھ، دریائے جہلم، چندر بھاگ یعنی دریائے چناب، ایراوتی یعنی دریائے راوی، سرسوتی یعنی دریائے گھاگرا، دریائے بیاس اور دریائے ستلج، یہ 7 دریا وادی سندھ کی تہذیب کے علاقے میں بہتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب لگ بھگ 5000 سال پرانی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ 5000 سال پہلے کے لوگ شہر بسانے کے اصولوں سے واقف تھے۔ سیدھی گلیاں، پانی کی نکاسی کا بہترین بندوبست، زلزلے سے محفوظ رہنے کے لیے موٹی دیواریں، پکی ہوئی اینٹوں کا استعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ متمدن لوگ تھے اور سائنسی اصولوں سے واقف تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے 2 بڑے شہر دریافت ہوئے ہیں، ہڑپا اور موئنجو دڑو۔ ہڑپا کو مرکزی شہر ہونے کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے اس تہذیب کو ہڑپین سویلائزیشن بھی کہتے ہیں۔ ہڑپا کا قدیم شہر پاکستان کے شہر ساہیوال کے قریب دریافت ہوا ہے۔ اس شہر کی کھدائی انڈین آرکیولوجیکل سروے کے اہم عہدیدار سر جان مارشل کی نگرانی میں ہوئی۔ اس تہذیب کے 3 ادوار رہے ہیں اور ہندوستان کے بیشتر علاقے اسی تہذیب کے زیر اثر تھے۔ موئنجو دڑو اور ہڑپا کے لوگ ایک ہی تہذیب کے رشتے میں پروئے ہوئے تھے۔ ان دونوں شہروں کے مابین لگ بھگ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کھدائی کے دوران ملنے والی اشیاء میں مٹی کے برتن، کچھ مجسمے، بچوں کے کھلونے، کاریگروں کے اوزار اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء دریافت ہوئیں۔ وادی سندھ کی تہذیب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2500 سال پہلے شروع ہوئی اور آج سے 3800 برس قبل تباہ ہو گئی۔ محققین کے مطابق اس شاندار تہذیب کی تباہی کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں: وبائی امراض، سیلاب یا بیرونی حملہ آور۔ محققین کا زیادہ رجحان آریاؤں کے حملے کی طرف ہے کہ یکے بعد دیگرے آنے والے آریہ قبائل نے یہاں کی تہذیب کو نیست و نابود کر دیا اور رفتہ رفتہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیب سے بنیادی طور پر کیا مراد ہے۔ دیکھیے، تہذیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی پرتکلف انداز میں آپ بات کرتے ہیں یا کسی اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں، یہ تہذیب نہیں ہے۔ تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مخصوص خطے میں رہتے ہوئے اس کی زبان کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، لوگوں کا انداز فکر کیسا ہے، زبان کیا ہے، یہ ساری مل کر کے ایک تہذیب بناتی ہیں جس کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں۔ یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا بھر کی قدیم تہذیبیں دریا کے کنارے وجود میں آئی اور وہیں پر ان کی نمو پذیری ہوئی۔ اس کی وجہ یہ کہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور جب یہ تہذیبیں پھل پھول رہی تھیں، جیسے کہ وادی نیل کی تہذیب ہے، دریائے ڈینوب کی تہذیب ہے، یا دریائے دجلہ و فرات کی تہذیب جسے ہم میسوپوٹیمیا کی تہذیب بھی کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں نمو پذیر ہو رہی تھیں جب انسان شکاری عہد سے نکل کے ایگریگیرین پیریڈ میں آ گیا تھا، یعنی اس کا ہم زرعی عہد کہتے ہیں۔ یعنی ان دریاؤں سے نہریں نکال کر کے اپنے کھیتوں کو آباد کرنا، فصلیں اگانا، یہ ساری چیزیں دریا کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ دریا کے بغیر، یعنی پانی کے بغیر جو ہے یہ تہذیبیں پھل پھول نہیں سکتی تھیں۔ اور اس سویلائزیشن آپ کے وادی گنگا جمن تک، بلکہ بہت سارے ہندوستان کے بہت سارے بیشتر حصے پر یہی تہذیب پھیلی ہوئی تھی۔ اور جب ان کی کھدائی ہوئی، اس نے کھدائی کی سر جان مارشل نے
تو وہاں سے ہمیں جو ہڑپا کی اور موئنجو دڑو کی کھدائی سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ بہت ہنرمند لوگ تھے اور اپنی گلیاں زاویہ قائمہ پر بنائی تھیں. انہوں نے ایسا لگتا ہے جیسے شہر آباد کرنے سے پہلے یہ باقاعدہ اس کا نقشہ بناتے تھے. پانی کی نکاسی کا بہترین بندوبست اور مٹی کے گھڑے برتن گھگو گھوڑے اور اس طرح کے بچوں کے کھلونے یہ سب چیزیں وہاں سے دستیاب ہوئی ہیں اور زیورات بھی کچھ دریافت ہوئے ہیں. تو اس لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی زبان کیا تھی تو اور وہ کیا مطلب وہ کون سی زبان بولا کرتے تھے تو اس میں محققین نے کوشش تو بہت کی ہے ان چیزوں کو جو تختیاں ملی ہیں اور ہمیں کتبات ملے ہیں ان کو پڑھنے کی لیکن وہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے. تو صرف جن چیزوں کو اب وہ استعمال کیا کرتے تھے جو دیوی دیوتا اگر ان کے کوئی تھے اسکلپچر وغیرہ تھے مجسمے تھے تو ان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پرانی تہذیب میں ان کے ساتھ کیا مماثلت ہے. تو اور پھر وہاں سے کی کوئی اگر زبان پڑھی گئی ہے تو ہم یہ عقیدہ قائم کر لیتے ہیں یہ خیال قائم کر لیتے ہیں کہ ان کی زبان بھی یہی رہی ہوگی یا یہ زبان اس زبان سے مشتق ہے. لیکن دیکھیں جب ہم کھدائیاں کرتے ہیں مختلف چیزیں دریافت ہوتی ہیں لیکن ہم حتمی طور پر کوئی چیز نہیں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ان کا عقیدہ کیا رہا ہوگا. ہندوستان کی تہذیب کے حوالے سے تو محققین کا اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں تہذیب کی بنیادی طور پر آریاؤں نے رکھی لیکن جب یہ موئنجو دڑو اور ہڑپا دریافت ہوئے تو اس کے بعد یہ خیال بالکل تبدیل ہو گیا اور ہمیں پتہ چلا کہ آریاؤں کی آمد سے بہت پہلے اتنی شاندار تہذیب اس خطے میں موجود رہی ہے جسے ہم وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں. اور وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں پر شاندار تہذیبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم پاکستانی ایسے خطے میں آباد ہیں جو دنیا کی قدیم ترین اور شاندار تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے. وادی سندھ کی تہذیب اور گندھارا تہذیب. گندھارا تہذیب کا مرکز پاکستان کا موجودہ شہر ٹیکسلا رہا ہے. ٹیکسلا کا قدیم نام تکسی شیلا ہے. گندھارا تہذیب کابل سے لے کر دریائے جہلم تک پھیلی ہوئی تھی. گندھارا تہذیب کا عروج چندر گپت موریہ کے پوتے اشوک اعظم کے زمانے میں ملا. ٹیکسلا اور گرد و نواح کی کھدائی کے دوران سکے مٹی کے برتن بدھا کے مجسمے زیورات اور کاریگروں کے اوزار اور مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ستوپ دریافت ہوئے جو اس علاقے کے شاندار ماضی پر روشنی ڈالتے ہیں. تکسی شیلا کا یہ اختصاص ہے کہ یہاں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی بھی قائم کی گئی تھی جہاں اس دور کے تمام علوم پڑھائے جاتے تھے اور دور دور سے لوگ تحصیل علم کے لیے جولیاں تکسی شیلا آیا کرتے تھے. بھمالہ ستوپ سے دریافت ہونے والے مجسموں کو دنیا کے قدیم ترین مجسمے ہونے کا اعزاز حاصل ہے. ہمیں اس علاقے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ گندھارا کی تہذیب جب اپنے پیک پہ تھی اور ایک گلیٹرنگ سن شائن کی طرح جگمگا رہی تھی تو اس وقت یورپ جو تھا وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس وقت یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. شہزادے آتے ہیں, لوگ میلوں کا سفر طے کر کے آتے ہیں اور یہاں پہ اپنے علم کی پیاس بجھا رہے ہیں. اور یہاں کی جو یونیورسٹی ہیں وہ ان کو وہ تمدن اور سویلائزیشن دکھا رہی ہیں کہ وہ اپنے علاقوں اور خطوں میں جا کے پھر اس کا احیاء کرتے ہیں. یہ جو ارجنٹا اور نالندہ اور یہ جو یونیورسٹیاں تھیں ان کی جو فاؤنڈیشن سٹیج انہوں نے لے کی ہیں وہ ٹیکسلا کے ہی کوالیفائڈ تھے. یہیں سے وہ لوگ پڑھ کر گئے اور انہوں نے اپنے خطوں میں جا کے پھر یونیورسٹیوں کا احیاء کیا.
ایون ہم دیکھتے ہیں کہ اب چائنا یا یہ ہمارے ارد گرد کے ممالک جو اس وقت ترقی کر رہے ہیں، وہ آج بھی جب وہ وہاں کی یونیورسٹیاں بناتے ہیں تو اس کے لیے ٹیکسلا سے وہ سٹون لے کر جاتے ہیں اور ان کی فاؤنڈیشن سٹے میں لے کرتے ہیں۔ آج بھی آپ تھائی لینڈ میں جب کوئی پڑھا لکھا بندہ کوئی ایسی علمی بات کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم ٹیکسلا سے آئے ہو جو اتنی بات کر رہے ہو، اتنی سالڈ بات کر رہے ہو۔ آج بھی ٹیکسلا کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ کیونکہ ویل پریزروڈ ہے اور پہاڑوں میں گھری ہوئی سائٹ ہے، تو جب بھی باہر سے جو بھی آتے ہیں یہاں پہ لوگ وزٹرز، بھکشو، تو یہاں پہ وہ ضرور تشریف لاتے ہیں اور یہ اپنی اس جگہ پہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ نمو تسا بھگوتو ارہتو سمما سمبدھسا بھگوتو سنگھو یاتیتھم چتاری۔ موسٹلی جو فار ایسٹ سے بھکشو آتے ہیں وہ کیونکہ مایانہ ان کا مکتبہ فکر ہے، تو اس حوالے سے وہ یہ یونیورسٹی یہیں سے، کیونکہ مایانہ بدھزم کی یہ لرننگ سیٹ رہی ہے، اس لیے وہ یہاں پہ آنا نہیں بھولتے اور یہاں آ کے ضرور اپنی عبادت وغیرہ بھی کرتے ہیں۔